کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ سے متعلق ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ 2.5 سال والا 2.5 سال والے معاملات کے اوپر. تو یہ ذرا سوال ہم اپنے پینل کی طرف رکھتے ہیں کہ کیا اب بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ سرفراز بگٹی صاحب رہیں گے یا پھر ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور بیک پہ کیا کہانی ہے؟ صالح صاحب فرمائیں گے. جی بہت شکریہ مہوش. اچھا, چارٹر آف ایڈوانس ڈیموکریسی جو ہے اس کے تحت جو کہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے کسی کے بھی سامنے موجود نہیں ہے سوائے 2 پارٹیوں کے درمیان یا چند ایک پارٹیوں کے درمیان, اس میں کچھ چیزیں چند ایک طے تھیں اور طے ہیں کہ 2.5 سال جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہمارا رہے گا, 2.5 سال وزیر اعلیٰ آپ کا رہے گا. لیکن اس میں وزیر اعلیٰ کے لیے بلوچستان سرفراز بگٹی کے لیے ایک اہم جو اقدامات کے ٹاسک دیا گیا تھا ان میں بلوچستان میں وہ بری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں. اب اس میں تھی گورننس میں بہتری تھی, کرپشن کے خلاف کارروائی تھی, بنیادی سہولیات کی وہاں پہ فراہمی تھی, بے روزگاری کا خاتمہ تھا, امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا تھا. اچھا, اب اس میں سے کچھ منصوبے تھے جن کے اوپر ایک بڑا ایڈوانس لیول کے اوپر کام کرنا تھا, جس میں سب سے پہلے تمام جتنے بلوچ ٹرائبز ہیں, جتنے بھی دہشت گرد ہیں, ان کو ایک اس کے اوپر لا کر اور اپنا ان سے ایک حلف نامہ لے کر اور اسٹیٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ان کو جوڑنا تھا. اس کے علاوہ گوادر پورٹ ہے, ٹھیک ہے, سڑکوں کی تعمیر ہے, بجلی کی وہاں پہ کمپلیٹ فراہمی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایران کے ساتھ تقریباً کوئی $10 ارب کا حجم کا جو ہمارا آپس میں ایک ٹریڈ ہے, وہ جس میں سوراب مند اور مند پشین بارڈر جو ہے اس سے ہماری یہ ٹریڈ ہوتی ہے. اب اس میں سے سوراب مند کے تھرو جو ہے نا اس کو فعال کرنا تھا تاکہ وہ بھی فعال ہو, جس میں سے دیکھیں نا ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا اس وقت جو ملک کی درآمدات اور برآمدات ہماری تقریباً کوئی ایران کے ساتھ ہیں, جس میں تقریباً ہمارا ایک بہت بڑا 950 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے, جس میں ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں. چاول ہو گیا, تمباکو ہو گئے, مسالہ جات ہو گئے, پھل گوشت وغیرہ ہو گئے, اچھا ٹیکسٹائل ہو گیا, سرجیکل سامان اور چمڑا اور زرعی اجناس ہو گئے, اور اس کے بدلے میں ہم ان سے LPG, سیمنٹ, سریا, پیٹرولیم اور اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ ہمارے ہاں آتی ہیں. اب اس کو فعال کرنا تھا, اس کو ایک سسٹم کے اندر ڈالنا تھا, اس کے اندر بہت سارے لیول کے اوپر لائزوننگ کرنی تھی, لیکن وہ بری طریقے سے فیل ہوئے اور اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی, اور جو اداروں نے وہاں پراپر طریقے سے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. اسی سے بہت سارا ٹیکس کی کلیکشن ہونی تھی جو نہیں ہوئی. اچھا, NFC ایوارڈ کے باوجود جو ہے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہے. ٹھیک ہے, گوادر کا کام جو آج سے 3 سال پہلے جہاں پہ کھڑا تھا وہیں پہ کھڑا ہے. چین کی کمپنیوں کے ساتھ فردر جو ایڈوانس جو ایگریمنٹ تھے ہمارے وہ رکے ہوئے ہیں, جس سے صوبے میں تجارت اور صنعت کو فروغ ملنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, سڑکیں جو ہے وہ زدہ حال ہیں برے طریقے سے, عوام کی ایون آنے جانے کے لیے آسانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بجلی کی جو فراوانی ہے وہ ابھی گوادر تک بھی کمپلیٹ جو ہے نا پہنچائی نہیں جا سکی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نئے جو صاحب آئیں گے, نئے جو وزیر اعلیٰ آئیں گے, ان کو بھی چند ٹاسک دیے جائیں گے تاکہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ ملائیں, نئی ٹیم کے ساتھ آئے. اور بلوچستان, چونکہ بلوچستان اب یعنی آپ سمجھتے ہیں بیڈ گورننس ہی ایک بہت بڑا ریزن ہے, تو یہی اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں, سندھ میں شہد اور دودھ کی ندیاں بہا رہی ہے اس وقت حکومت, اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے؟ اچھا, سندھ کے سینیریو یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں پر چونکہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور اس کے اپنے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوalition اس کے اوپر وہی معاہدہ والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے.